بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ 1 کروڑ کی بات، انسان اپنی غلطی پر تو وکیل بن جاتا ہے، مگر دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، دنیا میں تم اس وقت تک نہیں ہار سکتے جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، پر جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ جو شخص اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور خوشامد پسند کرتا ہے، پہلے درجے کا بے وقوف ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا، وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا ہے۔ اگر تیری کوشش سے کوئی بہتر بات سامنے آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمجھ، نہ کہ اپنی کوشش سے۔ موتی اگر کیچڑ میں گر جائے تو بھی قیمتی ہے، اور کیچڑ آسمان پر چڑھ جائے تو بھی بے قیمت ہے۔ دل کے اچھا ہونے سے پہلے زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ جس کا لباس پاک اور عادت ناپاک ہے، اس کے لیے جہنم کے دروازے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں۔ تنگ دستی کا آ جانا بہت جلد دولت مند بننے کی علامت ہے۔ رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا لمبی عمر ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ بخار کا ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ سائل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہے۔ گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں سفید کبوتر اڑ کر آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ گھر میں ٹوٹا ہوا سامان ہو تو یہ نحوست آنے کی اور غریبی آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں چمگادڑ گھونسلہ بنا لے تو یہ آفت آنے کی علامت ہے۔ بلا وجہ پانی کے پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہونا طاقتور ہونے کی علامت ہے۔
صبح سویرے پیشاب کا نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو شدید بھوک کا لگنا فاقہ آنے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو پیاس کا لگنا دولت آنے کی علامت ہے۔ دنیا سے دل لگ جانا اللہ سے دور ہو جانے کی علامت ہے۔ گھر میں بلی پخانہ کر کے پخانے کو زمین میں دفن کر دے تو سمجھ جاؤ گھر میں بہت جلد خوشیاں آنے والی ہیں۔ ہنستے وقت آنکھ میں آنسو آنا نرم دل والے کی نشانی ہے۔ روٹی کھانے کے دوران چھینک کا آنا عمر لمبی ہونے کی نشانی ہے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ نئے دن کے ساتھ نئی طاقت اور نئے خیالات آتے ہیں۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں۔ بزدلوں کو راستے کا خوف مار دیتا ہے۔ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ محنت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے۔ بہترین لقمہ وہی ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا گیا ہو۔ کمزور انسان گلہ کرتا ہے کہ حالات ہی ایسے تھے کہ میرے خواب چھین گئے۔ بہادر انسان کہتا ہے کہ انہی حالات نے مجھے خواب دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ ناکامیوں کے ڈھیر میں سے کامیابی نکالنا بڑے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ ہاتھی کے دانتوں کو پیس کر جلد پر لگایا کرو، جلد چمکدار ہو جائے گی۔ محنت اور برداشت کامیابی کی چابی ہے۔ پودینے کی ڈنڈیوں کو چبانے سے جوانی آتی ہے۔ پیاز کو کاٹ کر مسلا کرو، بدن کے جلد تازہ ہو جاتی ہے۔ پتھروں کی چوٹ ہر پھلدار درخت کا نصیب ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بزرگوں کی باتیں، بزرگوں کے قول کیسے لگے ہمیں ضرور بتائیں۔ یہ بزرگوں کی بڑے بوڑھوں کی باتیں تھیں، کچھ ان میں حضرت علی کے اقوال تھے۔ ناظرین، ویڈیو میں مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے اور آپ میری اصلاح فرمائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔